قسمت والی رات اللہ پاک نے مسلمانوں پر اپنے بندوں پر بہت احسان کیے، بہت احسان، کچھ احسان ایسے ہیں جو بغیر مانگے بغیر کے چاہے اللہ پاک نے عطا فرمائے، کچھ اپنی ضروریات کے لیے بندہ خود مانگتا ہے۔ شب قدر وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب محبوب کے صدقے خود اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ جیسے رمضان انسان کی گناہوں سے بچنے کی تربیت کے لیے سال میں ایک پورا مہینہ منتخب کر دیا ہے، اسی طرح اس مبارک مہینے میں شب قدر کی رات ایسی نعمتوں والی رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادتیں 80 سال سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک رات کی عبادت اتنی ہے کہ اتنی انسان کی عمر بھی نہیں۔ یہ کیوں ہے کہ بندہ ایک رات میں اتنی عبادت تو کر سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، ساری زندگی عبادت میں اس سے گناہ بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ ایک رات میں بندہ اتنی عبادت کر لے کہ اپنی زندگی سے زیادہ اس کو اجر مل جائے تاکہ اس کی آخرت بن جائے۔ قدر کی رات ہے، اس رات میں ہمیں صرف جاگنا نہیں ہے، یہ رات جاگنے والی تو ہے لیکن کیوں جاگنا ہے؟ بیٹھنے کے لیے، کچہری کرنے کے لیے نہیں، یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ وتر پڑھ لیے، تراویح پڑھ لی، نماز پڑھ لی، وتر پڑھ لیے، تو اب ہمیں چاہیے کہ جو اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر آرام کرے، پھر تہجد کے ٹائم پہ اٹھے، نفل پڑھے۔ اس رات جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے دعا مانگے، اللہ پاک آج تک میں نے جو گناہ کیے مجھے معاف فرما۔ آج قدر کی رات ہے، عزت والی رات ہے، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ خشوع خضوع سے مانگے، رو کے مانگے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، رونے والی شکل بنا کے مانگے، اللہ پاک میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ 2 نفل پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھے، مولا کریم میں آج تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں مجھے معاف کر، مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں ان کی قضا کر لوں۔ اگر رہ جائیں تو تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ پھر 2 نفل پڑھے، پروردگار آج تک مجھ سے جو بے نظری ہوئی ہے، مجھ سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف کر، آئندہ نہ کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ سے ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ اس طرح ہر گناہ کو یاد کرے، 2 نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کی اللہ پاک سے صرف وعدہ نہیں، توفیق اور ہمت بھی مانگے۔ وعدہ تو کر لیا لیکن نہیں، اس وعدے پر قائم نہ رہ سکا، پھر کیونکہ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا، اللہ پاک توفیق دیں گے تو وہ کام بندہ کرے گا۔ اللہ نے توفیق دے دی، ہمت نہیں دی، دل تو کرتا ہے میں پڑھوں، نماز پڑھوں، لیکن ہمت نہیں ہے اٹھنے کی، اللہ نے ہمت دی نہیں، اٹھ نہیں سکتا، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ ہمت نہیں دیں گے تو بندہ اپنے آپ سے تو نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اللہ نہ اٹھنے کی ہمت دے۔ تو توفیق بھی مانگنی ہے، ہمت بھی مانگنی ہے، اللہ مجھے توفیق بھی دے اور مجھے ہمت بھی دے تاکہ میں یہ نیک کام کر سکوں۔ اس لیے گناہوں سے معافی بھی مانگیں، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، ہر نفل ہر گناہ کی نیت سے ہر نفل پڑھیں، اس گناہ کی معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کی توفیق اور ہمت بھی مانگیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن ایسی نعمت ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے، صرف قرآن کا اجر نہیں ہے کہ قرآن کے ہر لفظ پر جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ایسی نعمت ہے
मुसलमानों के लिए कि ये कब्र में हशर में उसकी बख्शिश के लिए एक गवाह बन के खड़ा हो जाएगा, गवाह बन के खड़ा हो जाएगा। मौला ये मुझे पढ़ता था, इसने मेरी इज्जत की है, मैं इसे जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, खड़ा हो जाएगा गुनाह। इसके अंदर जो सूरतें हैं, यासीन शरीफ है, दूसरी सूरतें हैं, वो खड़ी हो जाएगी कब्र में। मौला मैं इसको सजा नहीं होने दूंगी, ये मुझे पढ़ता था, इसने मेरी इज्जत की है, मेरी फकरात करता था। कुरान पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जो मुझ पर सबसे जितना ज़्यादा दुरूद पड़ेगा क़यामत के दिन वो मेरे उतने ज़्यादा करीब होगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप क़यामत के दिन पहचानेंगे कैसे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझ पर दरूद पढ़ता होगा उसकी पेशानी चमकती होगी, मैं चमकती पेशानी से पहचानूंगा ये मेरा गुलाम है, मेरा उम्मती है। दरूद शरीफ पढ़ें। आपकी देखें जो इंसान नेक काम करता है, अच्छे काम करता है, नमाज रोज़ा हज मतलब फर्ज वाजिबात पूरे करता है, सब कुछ करता है, इन चीज़ों पर अजर मिलेगा। लेकिन बख्शिश जो है वो अल्लाह के हबीब की सिफारिश के अलावा नहीं हो सकती। इंसान कितना भी वली हो जाए, लेकिन जब बख्शिश का मौका आएगा तो अल्लाह अपने हबीब की तरफ देखेंगे, मेरा हबीब क्या कहते हैं, क्योंकि इंसान तो खुदा का पुतला है ना, भले वो आसमान पर उठता हो जाए। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बंदा आया बैत होने के लिए, उसने कहा कि मैं बैत दूंगा। आपने कहा कि 40 दिन मेरे पास रहना पड़ेगा। पहले बुजुर्गों के पास लोग रहते थे, सालों सालों रहते थे, मेहनत करते वो कराते थे अपने सामने। अब तो आना भी मुश्किल होता है, किराए बढ़ गए हैं, अगर खर्च बहुत है, आ नहीं सकते, किसी बच्चे कैसे कमाएंगे। पहले 40 साल 2-2 साल बुजुर्गों की खिदमत में लोग रहते थे, खानकाहों में मेहनत करते थे। हमारे बड़े हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के पास दो बुजुर्ग गए बैत हुए। एक जो थे वो सारा दिन हजरत की खानकाह में, मस्जिद में हजरत के सामने सारा दिन नमाज पढ़नी, दुरूद शरीफ पढ़ना, जिक्र करना, अपने जिक्र अस्कार सारा दिन करता था। हजरत देखते थे कि बहुत मेहनती है, जिक्र अस्कार सारा दिन करता है, एक मिनट के लिए जो है ना वो फारग नहीं बैठता। दूसरा जो था वो क्या करता कि फजर की नमाज पढ़ी, लंगर से नाश्ता किया और हजरत की कुछ बकरियां थी, उन बकरियों को लिया और जंगल में चला गया और सारा दिन हजरत की बकरियां चलाई। नमाज का टाइम हुआ, वहीं चादर बिछाई और नमाज पढ़ ली और फिर बकरियां चलानी शुरू कर दी। सारा दिन बकरियां चलाता, रात को वापस आके इशा की नमाज पढ़ी, लंगर से खाना खाया और बकरियों के बारे में ही चारपाई रखी हुई थी, वहीं सो जाता। वक्त गुजर गया। जब वक्त आया नेमत देने का तो आपने क्या किया कि जो बकरियां चलाता था उनको बुलाया, सीने से लगाया, नेमत मुंतकिल की, बोला जाओ जाके मखलूक की खिदमत करो। अब देखने वाली बात है, जो बंदा सारा दिन सामने बैठ के मेहनत कर रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है, उसको नेमत नहीं मिली। जो बकरियां चला रहा है उसको नेमत मिल गई। जो हजरत के खुलफा थे, जो साथ रहते थे, उन्होंने कहा हजरत ये शख्स तो सारा दिन आपके सामने रहता था, खिदमत बहुत मेहनत करता है, तहज्जुद, जिक्र, अस्कार, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, कुरान पर सारा दिन लगा रहता है, हक तो कहे इसका है। आपने फरमाया बात यह है, इसके लिए मेरा दिल खुलता नहीं है, इसके लिए मेरा सीना खुलता नहीं है, उसके लिए मुझे हुक्म हुआ, मैंने उसको नेमत दी। बहरहाल उसको भी लोगों ने कहा कि हजरत नहीं, इसका दिलादारी होगी, आप इसको भी दे दें, बहरहाल इसने मेहनत तो की है। तो बात यह है कि मेहनत और खिदमत दोनों चीज़ें, मेहनत तो हमने दुरूद शरीफ नफल पढ़ के भी कर ली, दुरूद शरीफ पढ़ के कर ली, अब खिदमत कहाँ से लाएं? अल्लाह की खिदमत तो नहीं कर सकता, अल्लाह की खिदमत है सदका, खैरात,
صدقہ ایسی چیز ہے کہ یہ آسمان سے جو انسان کے نصیب میں جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو بیماریاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آسمان سے جب نازل ہوتی ہیں تو بندہ جو صدقہ دیتا ہے یہ تو اوپر جائے گا نا اللہ پاک کے پاس، تو اوپر سے وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ پریشانی نیچے بندے پر آ رہی، یہاں سے اس کا دیا ہوا صدقہ اوپر جا رہا ہے، یہ درمیان میں ٹکراتے ہیں۔ بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ صدقہ نیچے سے اس آنے والی بیماری، پریشانی، تکلیف سے لڑتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو نیچے نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہے گا کہ میں اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہوں، بیماری، پریشانی جو بھی ہو اس کے نصیب میں لکھی میں فلانا بندے کے پاس جاؤں گی، لیکن وہ صدقہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں اس بندے کو تکلیف نہیں دینے دوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں صدقہ جان کا بدلہ ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، لیکن صدقہ کیسے دے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے رنگ میں ایسے دے کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی تکرار نہ کر، اس کی مشہوری نہ کرو، اس کی ناموری مت کرو، خاموشی سے دو، چپ چاپ دو، تم مجھے دے رہے ہو، مجھے دے رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے اگر تم پیٹی میں ڈال دو گے، اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کر دو گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے تو پتہ ہے، دوسرے کو نہیں بتاؤ، میری رضا کے لیے دے رہے ہو تو یہ میرا تمہارا تعلق ہے، تیسرا بندہ بیچ میں کیوں آئے، اس کو کیوں میرا راز بتا رہے ہو؟ تم نے میری رضا کے لیے دیا ہے، میں تمہارے لیے تمہارا رب ہوں، نعمتیں تمہیں میں دوں گا، میری رضا کے لیے تم نے بھی تو وہی دے رہے ہو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ جب میرا دیا ہوا مجھے لوٹا رہے ہو تو پھر دوسرے کو کیوں بتا رہے ہو؟ دوسرے کو نہیں بتاؤ، میری نعمت مجھے دی ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا اجر دوں گا، اور میں اس کو تم تک اس کے بدلے میں جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں وہ دور کروں گا۔ کہتے ہیں جب بندہ کی جان جائے گی، جب وہ اس کا انتقال ہوگا تو اس وقت جب بندہ صدقے کی جو نعمتیں ہیں، صدقے کے جو بدلے ہیں، صدقے کے دینے کے جو اجر و ثواب ہے وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں زندگی میں اپنی پوری جائیداد اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا۔ اتنا اجر و ثواب وہ دیکھے گا۔ اب ہمیں دیکھنا نہیں آتا، نظر نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد تو نظر آئے گا نا، پھر بندہ خواہش کرے گا کہ اتنا اجر و ثواب ہے، کاش میں اپنی ساری دولت، ساری جائیداد اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا۔ تو صدقہ دینا چاہیے۔ کم کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس نہیں ہے تو ایک کھجور ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، ایک کھجور، اس کا بدلہ بھی اتنا ملے گا کہ تم سوچ نہیں سکتا، تم اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کا بدلہ اللہ پاک کتنی نعمتوں سے تجھے نوازے گا۔ اس لیے صدقہ دینا چاہیے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ رمضان اللہ نے کہا روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے۔ ایسے روزدار بھی ہیں جو پانی سے روزہ رکھتے ہوں گے، جن کے پاس کھانے کی نہیں ہے، جو سوکھی روٹی سے روزہ رکھتے ہوں گے، جن کے پاس افطاری کے لیے فروٹ نہیں ہے، ہمارے طرح پورا دسترخوان بھرا ہوا نہیں ہے، تو ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا نا۔ اگر آپ ان کو دے دیں گے 100 روپے یا 50 روپے، ایک دن وہ افطاری کر لیں گے، دل خوش ہوگا۔ دیکھو بندہ روزہ کی افطاری کرتے ہوئے جب اس کا دل خوش ہوگا کہ یار مجھے اتنے پیسے ملے، آج میں نے اس فروٹ سے، اس چیز سے روزہ کھولا ہے، میرے بچوں نے کھولا ہے، ان کا دل خوش ہوگا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ تو بہت خوش ہوگا نا۔ تو جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ کتنا نوازے گا کہ اس نے میرے بندے کو خوش کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شرط واقعہ ہے کہ آپ حدیث لکھ رہے تھے تو ان کے پین کے اوپر ایک پیسی مکھی آ کے بیٹھ گئی، وہ پین کی سیاہی پینے لگی، آپ نے اس کو اٹھایا نہیں، اڑایا نہیں، وہ اپنی پیاس بجھا کے سیاہی پی کے اڑ گئی۔ جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری کمزور مخلوق پر رحم کیا، اس کے بدلے میں تجھے بخشتا ہوں۔ اب بتاؤ، امام ہے وقت کا،
ایک رات میں پورا قرآن تہجد میں پڑھتے ہیں، پورا قرآن تہجد میں پڑھتے ہیں، اتنی حدیثیں لکھی، اتنی موٹی موٹی حدیثوں کی کتابیں لکھی، اگر وہ امام نہ ہوتے تو آج دین پورا ہم تک نہ پہنچتا۔ اس نے ساری زندگی گزار دی، بخشش کس لیے ہو رہی ہے؟ مکہ کی پر رحم کرنے پر۔ تو کیا باقی کا جو محنت کی تھی، باقی جو آپ نے عبادت کی وہ ضائع ہو گئی؟ نہیں، اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس میں درجات بلند ہوں گے، بہت زیادہ درجات بلند ہوں گے، لیکن بخشش اللہ نے اپنی مخلوق کے اس کی رحم کرنے پر رکھ دی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہے تھے، فقیر مانگنے والا آ گیا، اس نے دیکھا، آپ نے جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ تو اس نے ہٹا کٹا ہے، جا کے مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ ہم بھی کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، مزدوری کر لے بھائی، مانگ کیوں رہا ہے؟ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، تو اپنے مزدوری کر، مانگ کیوں رہا ہے؟ تو آپ نے ان سے کہا تمہیں اگر اس کی مدد کرنی ہے، اس کو خیرات دینی ہے، چپ چاپ دے دو۔ اللہ کا بندہ ہے، پتہ نہیں کس مجبوری میں مانگ رہا ہے، اگر یہ بغیر مجبوری کے بھی مانگ رہا ہے نا تو تم مت پوچھو، تمہارا حق نہیں ہے، تم دے دو، ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں بخش دے، ورنہ قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو گئے تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے بغیر سوال کے تم اس کو کسی کو ٹوکتے ہوئے تم اس کو دے دو، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی کہیں کہ چلو تم نے میرے بندے پر وہ بغیر تانا دیے ہوئے اس پر کو مدد کی تھی، اس کی اس کو خیرات دی تھی، آج میں تمہیں اس کے وسیلے سے بخشتا ہوں۔ اس سے یہ سبق بھی ہے کہ دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو ٹوکنا نہیں چاہیے، تمہارے پاس ہے اس کی خدمت کر دو، اس کو دے دو، نہیں ہے بالکل کچھ نہیں ہے تو محبت سے، آرام سے، عزت سے اس کو جواب دے دو کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، دکھداروں نہیں، ہم تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ آج کل مانگنے والے فقیر بھی ایسے ہی ہیں۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، باقی چند دن رہ گئے ہیں۔ یہ رات اللہ پاک نے آخری رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، تکرار کر رہے تھے کسی بات پہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کا بتانے آیا تھا کہ وہ کس رات کو ہوگی، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، میں بھول گیا۔ آپ وہ شب قدر کو تاک راتوں میں ڈھونڈنا، 21، 23، 25، 27، 29، 23 تاک راتوں میں ڈھونڈنا۔ کیوں؟ اگر آپ بتا دیتے تو ہمارے جیسے تو چوڑے ہو کے پورا رمضان بھی سوئے رہتے، شب قدر کی رات اس رات آئے گی، جا کر اپنے گناہ بخشوا لیں گے۔ اللہ پاک نے ایسا وہ ایک سبب بنایا کہ صحابی کے لڑنے پر آپ کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے آ رہے تھے وہ اللہ پاک نے ذہن سے نکال دیا۔ ایسے تو نبی علیہ السلام کے ذہن سے نہیں نکلا ہوگا نا، جب تک کہ اللہ پاک نہ نکالے۔ اللہ پاک نے ذہن اس پر منتقل کر دیا، اور جو بات کہنے آئے تھے وہ آپ کے ذہن سے مخفی کر دی، بھلا دی آپ کو، تاکہ یہ تو اللہ پاک کو پتا ہے یہ تو رحمت العالمین میں نے ان کو بنا کے بھیجا ہے، یہ تو اپنی امت کے لیے آسانی کرے گا، لیکن بندے تو میرے ہیں نا، تھوڑی مشقت کرنے دو۔ یہ تو نہیں چاہے گا کہ میرے بندے ساری رات راتوں کو ڈھونڈتے رہیں شب قدر کی رات، یہ چاہے گا کہ ان کو پتہ ہو یہ بالکل اس رات جو ہے وہ ساری رات جا کر اپنے گناہوں کو بخشا لیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کو مشقت کرنے دو۔ اللہ پاک نے بھلا دیا، اس لیے بلا دیا کہ یہ جو پاک راتیں ہیں، ہر پاک رات میں شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے میرا بندہ محنت کرے گا، جاگے گا، نفل پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، کلمہ شریف پڑھے گا، عبادت کرے گا۔ وہ وقت جو اس نے سونے میں گزارنا ہے، پھر سحری کے ٹائم اٹھ کے سحری کھانی ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن جو رات سو کے اس نے گزارنی ہے وہ رات شب قدر کی رات کو ڈھونڈنے کے لیے جاگے گا۔ 21 کی رات کو نہیں ملی، 23 کی رات کو ڈھونڈ لوں، 23 کو نہیں ملی، 25 کو ڈھونڈ لوں، اس طرح ہر پاک رات کو ڈھونڈنے کا، عبادت کرتا جائے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی جائے گی، اس کے
اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، بندے کی بخشش جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے بہانہ دیا ہے۔ میرا رب بہت کریم رب ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ پاک اتنے رحیم ہے، اللہ پاک کہتے ہیں میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا ایک اپنا، ہر شخص کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے، اپنی ایک وہ ہر کسی کے ساتھ اپنا ایک ذہن میں بات ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ خود کہتے ہیں کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو یہ انسانی فطرت ہے، انسانی بچے کی فطرت ہے کہ بچے کو اگر تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بچہ باپ سے نہیں ماں سے کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ماں ڈانٹے گی نہیں، میرے ساتھ محبت کرے گی اور میری ضرورت بھی پوری کر دے گی۔ ڈانٹے گی، تھوڑا بہت ڈانٹے گی، مجھے جلدی سے میری بات مان لے گی۔ باپ تو ڈانٹے گا، غصہ بھی کرے گا، اس لیے بچہ ماں سے ضد بھی کر لے گا، حجت بھی کر لے گا۔ تو جب اللہ رب العزت ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے حجت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم اللہ سے حجت کر سکتے؟ کیوں نہیں اللہ سے لڑ سکتے؟ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے اللہ تو میرا رب ہے، تو کہتا ہے کہ تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا، میں تیرے در پہ آیا، مجھے دے، خدا مجھے دے، مجھے چاہیے، میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے، بے شفا تیرے علاوہ کون ہے؟ تو نہیں دے گا، تیرے در سے مجھے نہیں ملے گا تو کس کے در سے ملے گا؟ نفع میں کس در پہ جاؤں؟ مجھے روزی چاہیے، میں کس سے مانگوں؟ تو کہتا ہے تیری دوسرے کا تسمہ ٹوٹے تو مجھ سے مانگ، میں تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے گھر پر آیا ہوں، مجھے دے، مجھے چاہیے، مجھے نہیں پتا کیسے دے گا، تو مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب ہے، تو سبب پیدا کر، سبب بنا، مجھے دے، میں لے کے آؤں گا۔ جب ماں بچے کو نہیں انکار کر سکتی، بچے کی ضد کو نہیں توڑ سکتی، تو اللہ جب ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اپنے بندے کو کیسے دکھا رہی ہے؟ وہ کیسے انکار کریں گے اپنے بندے کو؟ وہ کیسے نہیں دیں گے؟ دیں گے، لیکن مانگنے والا ہو بندہ۔ بندہ مانگنے والا ہو، ضد کر کے مانگے، رو کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ رو کے مانگو اللہ سے۔ اللہ کو بندے کے آنسو بہت پیارے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں اللہ سے طلب کرنے کے لیے جب بندہ روتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا آنسو زمین پہ نکل لگے گا۔ یہ میرے در پر آ کر مجھ سے مانگنے کے لیے میری محبت میں رویا ہے، تو اس کا آنسو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ آنسو زمین پر گرے اس کو لے لو۔ اللہ سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت ہے، مانگنے کا قصور ہے، ہم مانگنے والے نہیں بنتے، مانگنے والے بنے تو اللہ دینے والے میں تو دیر ہی نہیں ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے بعد بھی خلفائے راشدین کی زندگی تک صحابہ جو ہیں وہ پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا فتح کی، پوری دنیا پر حکومت کی، پھٹے کپڑے، میلے بچارے کپڑے، اونٹوں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا غلام، اب مدینے سے فلسطین بہت دور، اونٹ کا سفر ہے، اگر حضرت عمر اونٹ پر سوار بہت امیر المومنین میں بادشاہ ہیں اور غلام پیدل چلے تو غلام کتنا چلے، تھک جاتا، تو آپ نے فیصلہ کیا، غلام سے کہا ایسا کرو آدھا رستہ تم بیٹھو، میں ہوں اونٹ کی لکیر پکڑ کے چلتا ہوں، جب میں تھک جاؤں گا میں بیٹھ جاؤں گا، پھر تم اونٹ کی لکیر پکڑ کے چلنا، اس طرح مل کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب فلسطین کے قریب آئے، سنیبل کے قریب آئے تو دارالحکومت تھا، لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے، گورنر جو تھا وہاں کا وہ صحابی وہ نکلے، اور ساتھ لوگ بھی کہ بھائی مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ تو اتفاق سے اس وقت
غلام کی باری بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر کی باری اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے کی تھی۔ غلام اونٹ پر بیٹھا تھا اور آپ نکیل پکڑ کے چل رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، وہ بادشاہ ہے، اور جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے۔ تو لوگ آپ کو چھوڑ کے غلام کی جو ہے وہ پاؤں چومنے اور وہ عزت کرنے لگے۔ تو وہ گورنر نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہمارے امیر المومنین یہ، بولا یار یہ کیسا امیر المومنین ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے کہ اونٹ کی نکیل پکڑی ہے اور غلام کو اونٹ پر بٹھایا ہے۔ تو اس وقت تک صحابہ جو ہیں ان میں جو بہت ہی اللہ پاک کی محبت تھی، وہ اس طریقے سے رہتے تھے جیسے نبی علیہ السلام کو سکھا گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے گئے، پیسہ آتا گیا، مملکتیں بڑھتی گئی اور ایک دولت آتی گئی۔ ایک وقت آیا جب وہ جہاں صحابی کے ایک کپڑوں میں 10 پھٹے ہوئے ہوتے تھے، پیمن لگے ہوتے تھے، وہاں ریشم کی پوشاکیں آ گئی۔ تو ایک ملک فتح کرنے کے لیے، شہر فتح کرنے کے لیے جب مسلمانوں کی فوجیں آئیں، بہت زیادہ فوج تھی، تو وہاں کے لوگوں نے بادشاہ سے کہا، اپنے بادشاہ سے کہا کہ مسلمانوں کی فوج تو بہت زیادہ ہے اور یہ بہت لڑنے والے ہیں، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بادشاہ نے کہا بھائی وہ مسلمان کچھ اور تھے جو پھٹے کپڑوں کے ساتھ آتے تھے اور تلوار سے گردنیں اڑا دیتے تھے، وہ مسلمان کچھ اور تھے، ان کی طاقتیں کچھ اور تھیں، یہ ریشمی پوشاکیں پہنے ہوئے ہیں، ان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ مسواک کر کے جب نکلتے تھے نا تو شہر کے شہر فتح کرتے نکل جاتے تھے، اتنی طاقت تھی، ان میں وہ طاقت نہیں ہے، یہ ان کو پیسے نے اب ختم کر دیا ہے، نہیں شہر فتح کر سکے، مسلمان ہار گئے، کیوں؟ پیسے نے ان کو برباد کر دیا۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ بات لمبی ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں آج کی رات کو اپنی عبادت کرنے کے لیے توفیق دے، ہمت دے۔ آج جو کما سکتے ہیں کما لیں، یہ رات دوبارہ 1 سال کے بعد آئے گی، پتہ نہیں آئے گی تو صحیح، لیکن پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وقت ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس رات کو اپنی آخری رات سمجھ کے کہ بس صبح سے پہلے ہمارا کام ہو جانا ہے، ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، اس لیے اس رات کو ہم جتنا کما سکتے ہیں کما لیں۔ یہ کما لو آج کی رات، آج کی کمائی جو ہے یہ قیامت تک کام آئے گی، آج کی کمائی، آج کی رات کی کمائی قیامت تک کام آئے گی، اور اگر نہیں کمایا تو سوتے ہوئے بھی گزر جائے گی رات، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوٹل پہ باتیں کرتے ہوئے بھی گزر جائے گی، وہاں چوراہے پر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہوئے بھی رات گزر جائے گی، لیکن جو مسجد میں کمانے کی رات گزرے گی نا، ایسی رات زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو آج کی رات جو کما سکتے ہیں کما لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے قرب، اپنی رضا، اپنی محبت حاصل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وہمارے علم بنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا کریم، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، دنیا کا اصول ہے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کوئی خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیتا، اور آپ کا گھر تو، آپ کا دروازہ، آپ کا گھر تو ہے ہی دینے کے لیے۔ پروردگار ہمیں اپنے گھر سے جھولی بھر کر بھیجے، مگر میں خالی تو بھیجے۔ پروردگار ہم لینے آئے، ہم تو آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف گناہوں کی گٹھلی ہے۔ پروردگار اس کے بدلے
ہمیں اپنی محبت، اپنی کبریائی، اپنی رحمت، اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما جو آپ کو اور آپ کے حبیب کو پسند ہو، جو آپ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ پروردگار ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے جو آپ کو اور آپ کے حبیب کو پسند ہوں۔ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لیں۔ مولا کریم نیکوں کے پاس تو نیکیاں ہوتی ہیں، انہیں تو پرواہ نہیں ہے، ان کے پاس نیکیاں ہیں۔ ہمارے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، ہم تو آپ سے لینے آئے ہیں۔ آپ کی رحمت کے صحیح حقدار ہم ہیں۔ نیکوں کے پاس تو نیکیاں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں مولا۔ ہمیں تو آپ سے رحمت چاہیے، کرم چاہیے۔ مولا کریم رحمت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اس رات جس طرح آپ کی رحمت کائنات میں بکھری ہے، اس رحمت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء والاموات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ